السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے محاضرے میں بات ہو رہی تھی علماء کلام کے سلسلے میں اور علم کلام کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، تو علم کلام کے علماء کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ اس کے بڑے بڑے جو عالم ہیں، میں اس کو تھوڑا دوہرا دیتا ہوں۔ ابو نصر فارابی متوفا 339، ابو منصور الماتریدی، یہ اور بڑے بڑے فلاسفہ ابو علی سینا، علامہ ابن رشد اور ان کے شاگرد کندی توفا 260، اور امام الحرمین علامہ جوینی وغیرہ ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں علماء علم کلام کے علماء کرام ہیں اور بڑے بڑے فلاسفہ ہیں یہ۔ اب جو ہے ہمارے سامنے جو بات ہے وہ ہے کہ ان کا منہج و طریقہ کیا تھا۔ تو ان علماء فلاسفہ نے کتاب و سنت سے استدلال کرنے میں سلف صالح اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے شکوک و شبہات کا نشانہ بنے وہ۔ انہوں نے فلسفے ہی کو قطعی دلیل سمجھ لیا، تنزیہ سمجھتے ہوئے تشبیہ کے دلدل میں پھنس گئے۔ انہیں ایک چیز سے نکلنے کے لیے دوسرے دلدل میں جو اس سے بھی بڑا دلدل تھا اس میں پھنس گئے وہ، اور انہوں نے تعویلیں کی در حقیقت تعطیل اور تحریف ہیں۔ ایسی تعویلیں کی جو تعطیل اور تحریف کے حکم میں آتی ہیں۔ ان کے بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں، بڑے بڑے علماء نے رجوع کر لیا تھا اس سے۔ ہمارے سامنے بہت سے علماء کرام ہیں جنہوں نے فلسفے کے نہج اور منہج سے رجوع کیا ہے بعد میں۔ مثال کے طور پر ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اپنے مذہب سے رجوع کر لیا تھا، اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا طریقہ بدل ڈالا تھا۔ وہی اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخر عمر میں اپنے مذہب سے رجوع کر لیا تھا اس علم کلام اور فلسفے کے طریقے سے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا طریقہ بدل ڈالا تھا، اور انہوں نے تو جانتے ہیں آپ کہ فلسفے کو دفن کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے، اس کی تفنید کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں کہ انہوں نے دفن کر دیا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر بعد میں علامہ ابن رشد آئے ہیں، انہوں نے اس کو کیا کیا، دوبارہ زندہ کر دیا۔ ان کے کتاب ہے امام غزالی تحافت الفلاسفہ، اس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن علامہ ابن رشد نے اس کا جواب لکھا تحافت التحافت، یہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیا انہوں نے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا طریقہ بدل ڈالا تھا۔ اس طرح سے اہل سنت والجماعت کو کامیابی مل گئی اور معتزلہ اور فلاسفہ کو منہ کی کھانی پڑی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے علم کلام کو متقدمین کے کلام کے بارے کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، یعنی علم کلام کو متقدمین کے کلام کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، اور بعد میں متاخرین کے کلام کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سلف صالح کا ہی مذہب برحق ہے، انہی کا طریقہ اور نہج برحق ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہے سب بدعت ہے، اور بدعت مذموم چیز ہے۔ امام الحرمین جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلامی لغزش کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا
انہوں نے بھی اظہار خیال کیا ہے، فرمایا ہے میں نے ایک بڑے سمندر میں غوطہ خوری کی، بہت بڑے سمندر میں غوطہ خوری کی، اور اہل سنت والجماعت کو اور ان کے علوم کو چھوڑ دیا، اور اس میدان میں، اس فیلڈ میں داخل ہو گیا جس میں داخل ہونے سے علماء نے منع کیا تھا۔ بر وقت میرے رب نے میری مدد نہ کی تو ابن الجوینی کے لیے تباہی ہے، اور فرمایا میں اپنی ماں کے عقیدے پر اس دنیا سے جا رہا ہوں، یہ انہوں نے فرمایا تھا، یہ علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور امام ذہبی نے ان کا قول نقل کیا۔ امام ذہبی، محمد الذہبی، جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور بڑے نمایاں شاگرد ہیں ان کے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ اے ہمارے دوستو، علم کلام میں مشغول نہ ہونا، بڑی ہمدردی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا کہ علم کلام مجھے اس مقام پر پہنچا دے گا تو میں ہرگز اس میں مشغول نہ ہوں گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ علم کلام بھائی جہاں تک ضرورت تھی، اس زمانے میں اس کا بہت زیادہ چلن تھا، ان کے جو اعتراضات تھے، ان کے جو اشکالات تھے، ان کے سوالوں کا جواب انہی کی زبان میں دینے کے لیے اس کو سیکھا گیا اور یہ کیا گیا۔ اب وہ دور ختم ہو چکا، اب وہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ علم کلام اور فلسفہ کو جو بھی زیادہ پڑھتا ہے، جو کوئی بھی اس میں بہت زیادہ انہماک ہوتا ہے تو وہ سوائے گمراہ ہونے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے زیادہ اس میں انہماک اور اس میں گہرائی حاصل کرنا جو ہے وہ تباہی اور بربادی ہے۔ آگے جو ہے بات ہے صوفیہ کرام۔ صوفیہ ایک دینی جماعت ہے۔ یہ جماعت زہد یعنی دنیا بقدر ضرورت لینے کی بات کرتی ہے۔ یہ جماعت اس راہ سے ان لوگوں نے ارتقائی منزل طے کی، یہاں تک کہ آج ان کے یہاں اللہ کی معرفت کا الگ تھلگ طریقہ ہو گیا کہ بھائی اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو ان کے یہاں الگ طریقہ ہے، بلکہ بہت سے طریقے ہو گئے، ایک ہی طریقہ نہیں ہے بلکہ بہت سے طریقے ہو گئے، جس طریقے سے یہ لوگ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کشف و کرامات کے سہارے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کے اسماء و صفات میں غور خرچ کرتے، جو سلف کا طریقہ تھا، جو قرآن کا طریقہ ہے، جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کے اسماء و صفات میں غور و خوض کرتے اور اس کا پرتو و رقص اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے، اور نیز کائنات کی آفاقی و انفسی دلائل سے رہنمائی حاصل کرتے اور اس طرح اللہ کی معرفت حاصل کرتے۔ یہ اسلامی اور قرآنی طریقہ ہے، لیکن وہ لوگ اس طریقے سے بہت دور نکل گئے صوفیہ کرام، اور ہندوستانی و فارسی و یونانی اور اس کے علاوہ فلسفات میں الجھ کر رہ گئے۔ مسئلہ ہے ان لوگوں کو صوفیہ کہا جاتا ہے، تو صوفیہ کیوں کہا جاتا ہے بھائی؟ اس سلسلے میں 3 رائے ہیں۔ یہ ایک صوفی نامی شخص کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو صوفیہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ایک دوسری ضعیف رائے ہے کہ یہ یونانی لفظ صوفیہ جس کا معنی حکمت ہوتا ہے، اس کی طرف نسبت کی وجہ سے ان لوگوں کو صوفیہ کہا جاتا ہے۔ صوفیہ سین سے جو ہے وہ ہے۔ اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ ان لوگوں کو صوفیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اون کا کپڑا
زیب تن کرنے میں مشہور تھے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے ان کو، اس وجہ سے ان کو صوفیہ کہا جاتا ہے. یہ لوگ اس وجہ سے ان کو صوفیہ کہا جاتا ہے. خواہ کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی شکل ہو، ان کو صوفیہ ہی کہا جاتا ہے. صوفیاء کرام کی شخصیات، جو نامی گرامی شخصیات ہیں، وہ کیا ہیں؟ صف اول کی صوفیہ رابعہ بصریہ ہیں، یعنی صف اول کی مانی جاتی ہے. یہ بہت بڑی صوفیہ ہیں یہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے زہد اور عشق الہی کی راہ میں نہ ایک اونچا مقام بنایا ہے. اور دوسرے صوفی ابراہیم ادہم ہیں، جنہوں نے 161 ہجری میں اپنا ملک چھوڑ دیا اور ترک دنیا اور تصوف کی راہ اختیار کی انہوں نے. اور تیسرے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، وہ ہیں، وہ بھی صوفی منش شخص تھے، صوفی منش انسان تھے وہ بھی. اور ذوالنون بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ ابو القاسم جنید ابو زید بستامی، ان کے دادا ایک مجوسی تھے. اور ابو منصور حلاج، جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور قتل کیا گیا. اور ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حجت الاسلام کے لقب سے جانا و پہچانا جاتا ہے. اور محی الدین ابن عربی، ابن العربی نہیں، ابن عربی، جو بغیر الف لام کے. ابن العربی جو ہیں وہ تو اور اچھے عالم تھے سلفی، اور ان کی تو 21 جلدوں میں تفسیر بھی ہے، اور العواصم والقواسم کے مصنف ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں وہ. یہ محی الدین ابن عربی، جو وحدت الوجود کے سردار کی حیثیت رکھتے ہیں، سرخیل کی حیثیت ان کی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو خاتم الانبیاء یہ شخص سمجھتا تھا. یہ سمجھتا تھا میں خاتم الانبیاء ہوں. صوفیاء کرام کے مدرسے، صوفیاء کرام کے 4 مدرسے ہیں. پہلا مدرسہ ہے کشف و معرفت، وہ کرامات کا مدرسہ. اس مدرسے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ صرف عقلی بات ہی اللہ کی معرفت و شناسائی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ منطقی حقائق بھی کھل کر سامنے آ جائیں. اور اس مدرسے کی سربراہ شخصیت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی. دوسرا مدرسہ زہد ترک دنیا کا مدرسہ ہے. یہ عابدوں، زاہدوں، بزرگوں کا مدرسہ ہے. اور اس مدرسے کی نمایاں شخصیات رابعہ بصریہ ہیں، ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. تیسرا مدرسہ وحدت الوجود کا مدرسہ ہے. اس مدرسے کے رخیل و سردار محی الدین ابن عربی ہیں، اور ان کے شاگرد جمال الدین افغانی. اس مدرسے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کے اندر موجود ہے. یہ دیکھیے ان کا عقیدہ ہے، اور وہ ہر چیز ہے، اور کائنات کی ہر چیز قابل احترام و تعظیم ہے. ابن عربی کا قول ہے، یہ بات ثابت شدہ مسلمہ حقیقت ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ ہے، اور ہم سب کا وجود اسی کی وجہ سے ہے. چنانچہ جو چیز بھی کسی مخلوق کے ذریعے وجود میں آتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی ہے. وہ ایک ہے، اس لیے صحیح نہیں ہے
کہ دو مختلف وجود ہوں، یہ ابن عربی کا قول ہے، سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح سے اس کو۔ چوتھا مدرسہ حلول و اتحاد کا مدرسہ ہے۔ اس مدرسے کے قائد و لیڈر ابو منصور حلاج ہیں۔ اس مدرسے میں آپ کو ہندوستانی و عیسائی تصوف دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں پر ان کا خیال ہے اللہ خود اس انسان کے اندر اتر آیا ہے اور وہ اس کی ذات میں گھل مل گیا ہے۔ ان کا نعرہ انا الحق، میں حق ہوں، یہ چوکے میں اللہ ہی ہے۔ اللہ ان کے جسم میں اتر آیا ہے اور ان میں کا ہر شخص اللہ سے گھل مل گیا ہے، یہ عقیدہ۔ العیاذ باللہ، اعاذنا اللہ منہ۔ صوفیاء کرام کے طریقے، ان کے مختلف طریقے ہیں۔ نمبر 1 قادریہ طریقہ۔ یہ طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، جن کی تاریخ پیدائش 470 ہے اور تاریخ وفات 561 ہے۔ ان کی قبر بغداد میں ہے۔ لوگ کشف و کرامات کی کثرت اور فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور ان کو ماننے والے، ان کے لوگ ان کو غوث اعظم اور غوث پاک کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، سب جانتی ہیں۔ ان کے ماننے والے کشف و کرامات کو ثابت کرنے کے لیے تلوار، نیزہ اور چاقو استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے احمدیہ طریقہ۔ یہ طریقہ احمد بدوی کی طرف منسوب ہے۔ احمد بدوی ہیں صاحب، ان کی طرف منسوب ہے، جو مصر کے شہر طنطا کے رہنے والے تھے۔ فاس میں پیدا ہوئے، مختلف ملکوں کی زیارت کی اور متعدد ملکوں کا دورہ کیا، پھر آخر میں طنطا کے اندر سکونت اختیار کی۔ انہوں نے شادی بیاہ سے کنارہ کشی اختیار کی۔ مصر کے اندر ان کے بہت سے ماننے والے ہیں، آج بھی بہت سے ماننے والے ہیں، جو ہرے رنگ کی پگڑی باندھتے ہیں۔ یہ احمدیت طریقہ ہے صوفیاء کرام کا۔ ایک تیسرا طریقہ ہے رفاعیہ طریقہ۔ یہ طریقہ احمد رفاعی کی طرف منسوب ہے، جو 580 میں پیدا ہوئے۔ یہ اپنی کشف و کرامات ثابت کرنے کے لیے تلوار اور چاقو وغیرہ استعمال کرتے تھے۔ وہ ایک عابد و زاہد شخص تھے۔ ان کے اس طریقے کو مغربی ایشیا میں فروغ حاصل ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیطان نے ان کے اس عمل کو ان کے سامنے اچھا بنا کر پیش کیا اور اللہ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی گئی، اور ان کے قرین شیطان نے ان کے سامنے جادو وغیرہ کو اچھا بنا کر پیش کیا۔ بس انہوں نے جادو کو استعمال کیا اور بہت سی انہی کشف و کرامات کا دعویٰ کیا جو ان سے پہلے صوفیاء کرام کر چکے تھے۔ تو ان لوگوں نے بھی اسی طرح کی کشف و کرامات کا دعویٰ کیا۔ ایک چوتھا طریقہ ہے اکبریہ طریقہ۔ یہ طریقہ شیخ اکبر محی الدین عربی کی طرف منسوب ہے۔ اس طریقے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اس کے ماننے والے خاموشی، تنہائی، بھوک اور شب بیداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک پانچواں طریقہ ہے شاذلیہ طریقہ۔ یہ طریقہ حسن شاذلی کی طرف منسوب ہے۔ یہ 593 میں پیدا ہوئے اور 656 میں انتقال ہوا۔
تونس میں بود و باش اختیار کی. ان کا طریقہ سب سے آسان، سب سے جو ہے آسان طریقہ ہے. اس میں ذکر اور علم کے حلقے ہیں اور اس میں مجاہدہ نہیں ہے. اس طریقے کو مصر، یمن اور شمال افریقہ کے ملک مراکش، جزائر اور مغربی افریقہ میں فروغ حاصل ہوا. یہ طریقے ہیں، یہ صوفیاء کرام کے طریقے.